الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين وأهله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله وخالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا محبوب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد جتنے بھی عزت و تقریم کے لائق بزرگ ہیں دوست بھائی عزیز بچے سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً میرے سمیت ہر کوئی محرم الحرام کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اولاد پاک کا تذکرہ اور ان کی شہادت کے احوال کو سننے کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے. آج ایک ایسی چیز کا میں نے انتخاب کیا جو شاید آپ میں سے بہت سے احباب اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. بہت سے سارے احباب اگر جانتے بھی تھے تو ان کی توجہ اس پر مرکوز نہیں تھی.
میں نے آپ نے کربلا کے شہداء کا ہمیشہ تذکرہ سنا، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ کربلا کے میدان کے اندر 72 افراد نے اپنی شہادت پیش کی، لیکن مجھے آپ کو غالباً یہ کسی نے بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، ان سے محبت بھی رکھتے ہیں اور یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اس اولاد کا نہ ہم نے کبھی تذکرہ سنا، نہ ہم نے کبھی تذکرہ کیا کہ جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقائے کار تھے، یعنی غیر فاطمی اولاد تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن ان 6 اشخاص کی شہادت کا کوئی بھی تذکرہ نہیں کرتا، کوئی بھی ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ ان میں 3 نام ایسے ہیں کہ جو خلفائے ثلاثہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی پر ان کے نام گرامی رکھے گئے تھے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد میں 7 ان کے بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے، ایک امام علی مقام امام حسین ہیں، باقی 6 افراد کا آج تک ہم نے تذکرہ غالباً کم ہی سنا ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا نام ہے ابو بکر صدیق، ابو بکر۔ اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ ہمارے جو بھائی کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق نے تو باغ فدق ہڑپ کر لیا تھا اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے ان کا حق نہیں دیا، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ابو بکر صدیق نے حق ہڑپ کر لیا تھا تو پھر علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھا؟ عمر پاک کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے یہاں بھی سوال یہی بنتا ہے کہ اگر عمر ایسے ویسے تھے جیسے کہ آپ لوگ بیان کرتے ہیں تو پھر عمر پاک کے نام پر علی نے اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھا؟ عثمان پاک کو 40 روز تک لوگوں نے بھوکے پیاسے رکھا۔ اب بات تو یہ ہے نا، حق بیان کرنا بہت مشکل بات ہے۔ ہم نے بھی ان لوگوں سے، ان بھائیوں سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنی ہے کہ جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ اگر عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علی پاک کا حق غصب کیا تھا تو پھر ان کے نام پر حضرت مولا کائنات نے اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھا؟ جو کہ کربلا کے میدان کے اندر یہ 3 افراد جنہوں نے اپنے جام شہادت نوش کیا، اپنی جان آفرین کے سپرد کی، یعنی اللہ رب العزت کی سپرد کی، اور اللہ رب العزت کی رضا سمجھ کر اس میدان کربلا کے اندر وہ جنگ بھی لڑے اور شہادت بھی پائی۔ ایک نام اور ہے جو کہ غالباً آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اگر کسی ایک آدمی فرد نے سنا بھی ہے تو یقیناً ہماری اس طرف دھیان نہیں ہے۔ کیا فقط امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک ہی کربلا کے میدان کے اندر تھی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ مولا مجتبیٰ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک بھی اس میدان کے اندر موجود تھی۔ امام قاسم کا ذکر تو سارے کرتے ہیں چونکہ انہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، لیکن اس ایک امام کا کوئی نام کیوں نہیں لیتا
جسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا نام اپنے نام پر رکھا تھا، جسے حسن مصنع بھی کہا جاتا ہے، جن کی اولاد پاک غوث ثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ شاہ غازی جو کراچی کے اندر ہیں، اور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو لاہور میں ہیں، کہ ان کی اولاد پاک میں سے ہیں، ان کا ذکر خیر کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمیں ان نفوس قدسیہ جو کہ ہمارے لیے معتبر ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل تقریم ہے، ان سے ہمیں قصے کہانیاں سنا کر دور رکھا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ان افراد کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبانوں پر نہ لائیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی میدان کارزار کے اندر موجود تھے، آپ نے بھی جنگ لڑی، آپ کے سارے کا سارا بدن بھی لہو لہان ہوا، آپ زخمی ہوئے، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کے بھائیوں نے آپ کو میدان کربلا سے لے جا کر کسی دوسرے مقام پر آپ کا علاج معالجہ کیا، اور آپ کو علاج معالجے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف رخصت فرمایا۔ تب جا کر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آج بھی ان کی اولاد موجود ہے، وگرنہ اگر وہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے۔ ہمیں تو صرف یہی بتایا گیا نا جی کہ کربلا کے میدان سے ایک ہی ہستی واپس آئی تھی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس لیے واپس آئے تھے جی وہ بیمار تھے، حالانکہ انہوں نے بھی اپنے بابا جان سے عرض کیا تھا، بابا حضور میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں تشریف نہ لے کر جائیں، اس لیے بے شک میں بیمار ہوں، میں علیل ہوں، لیکن میں آپ کا بیٹا تو ہوں، اور بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ میدان کارزار میں نہیں جا سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، میرے بیٹے اللہ کی رضا اور منشا یہی ہے، کیونکہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میری نسل باقی رہے، اس لیے میں تجھے میدان کے اندر نہیں بھیج سکتا، تو بیمار ہے، تو علیل ہے، تجھے اٹھنے کی طاقت اور ہمت موجود نہیں۔ حالانکہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو گھوڑوں اور اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا، تھے اس وقت بھی بیمار، لیکن اللہ رب العزت کی یہ منشا تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی نسل پاک کو باقی رکھنا تھا، اس لیے آپ اس میدان سے واپس آئے۔ لیکن آپ کا ذکر خیر تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہمارا بچہ جانتا ہے۔ حضرت میں عنوان کر رہا ہوں نا، وہ بات یہ ہے کہ امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ آپ حسن پاک کی اولاد ہیں، اس لیے کہ آپ حسینی نہیں ہیں، آپ حسنی ہیں، اور مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے وہ اس سے بھی زیادہ تھے، وہ بھی ہم بیان نہیں کرتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا 40 روز تک آپ کی انتڑیاں اس زہر کے اثر کی وجہ سے ٹکڑے ہو کر خارج ہوتی، ٹکڑے ہو کر خارج ہوتی۔ کیا اس سے بڑی اذیت بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑی تکلیف اور مصیبت بھی کوئی ہو سکتی ہے انسان کی زندگی کے اندر؟ انسان کے جسم کے اندر سے انسان کی انتڑیاں اور وہ ٹکڑے بن کر باہر آئیں، اور 40 روز تک آپ اسی حالت کے اندر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے، میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے جمعے بھی عرض کیا کہ مولا حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صلح فرما لی تھی، اس لیے آپ کا ذکر خیر نہ تو کیا جاتا ہے، نہ آپ کا روز منایا جاتا ہے، نہ آپ کے نام پر سبیل لگتی ہے، نہ آپ کے نام پر لنگر بانٹا جاتا ہے، نہ آپ کے دن کے مناسبت سے لوگ روزے کا اہتمام کرتے، اور پھر ان کی اولاد پاک چلے نہ صحیح امام حسن کا ذکر نہ صحیح، آپ کی اولاد کا ہی ذکر کر لے۔ میرا سوال آج کے اس جمعے کے مختصر سے 20 منٹ کے اندر صرف اتنا ہے کہ کوشش کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو اس سوال کا جواب،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں لوگوں نے 11 امام بنا لیے. غور سے سننا اور گھر جا کر سوچنا. مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں لوگوں نے 11 امام بنا لیے اور ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی. 12 امام 14 معصومین. حالانکہ ہمارے ہاں معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. لیکن پھر چلیں مان بھی لیا. 12 امام 14 معصوم. اس 12ویں امام میں جو 12واں امام ہے نا، وہ مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. 12واں جو امام ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. لیکن لوگ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے، کبھی بھی نہیں بتائیں گے، ان کا ذکر خیر کبھی نہیں کریں گے. سیدنا عبد القادر جیلانی کی ہم ہر ماہ 11ویں شریف مناتے ہیں. لیکن آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ 11ویں والا جو پیر ہے نا، وہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے. آپ کی والدہ حسینی تھی، آپ کا والد حسنی تھی، اس لیے آپ کو حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے. عبداللہ شاہ غازی کراچی میں پچھلے دنوں بہت سی ویڈیو بھی بنی تھی، میمز بھی بنی تھی کہ وہاں سیلاب کیوں نہیں آتا جی. وہاں سمندر کراچی والوں کی طرف رخ کیوں نہیں کرتا. وہاں ایک بزرگ ہستی ہے اللہ کا نیک بندہ. حالانکہ میں کرامت نہیں بیان کر رہا، میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی حسنی سید ہیں. عبداللہ شاہ غازی بڑے مشہور، بڑے معروف اور بڑے جید عالم دین بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے. لیکن کراچی کے ساحل پر آپ کا مزار شریف ہے. لوگ یہ تو بتاتے ہیں عبداللہ شاہ غازی، یہ نہیں بتاتے آپ اولاد کس کی ہے. اور میرا ایک سوال یہ بھی ہے، آپ کا کبھی کسی سے سوال جواب ہونا، آج کل لوگ بڑے سوال کرتے ہیں، تو آپ نے پوچھنا یہ ہے کہ ہم نے مان لیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری یہ ایمان کا حصہ ہے. میں پہلے یہ بتا اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ لوگ ہمیں سنا کر ہمیں بتاتے ہیں جی اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن اپنی آل سے محبت اور مودت کا حکم دیتا. غور کیجئے اللہ کا قرآن ہے، لیکن ہمیں کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ 22ویں سپارے کی آیت مبارکہ ہے. یہ ابھی امام حسن اور امام حسین دنیا کے اندر تشریف بھی نہیں لائے تھے تو یہ آیت مبارکہ اتری تھی. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مبارک بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ آیت مبارکہ اتری تھی. ہمیں اہل بیت سے دور نہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اصل حقائق کی طرف اگر کوئی لے جانا ہمیں چاہے نا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. وہ جی یہ تو بغضی ہے، معاذ اللہ، یہ تو بغضی ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول اگر آپ تلاش کریں نا تو آپ کو ملے گا کہ علی پاک کی ابھی شادی نہیں ہوئی، پہلے اللہ فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے یہ جو دین کی میں نے تبلیغ کی، یہ جو میں نے صحبتیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. میری وجہ سے تم لوگ صاحب ایمان ہوئے، تم نے ایمان کو قبول کیا، اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر میری آل سے پیار کرتے. اب آل میں کون آتا ہے؟ علی پاک آتے ہیں، فاطمہ الزہرا ان کی اولاد پاک آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بے شک فاطمی سید وہ نہیں ہے. جو 3 نام میں نے گنے ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان، جو کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے، یہ فاطمی سید نہیں ہے. لیکن کیا یہ علی پاک کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کا ذکر خیر کرنے کا حق نہیں ہے؟
کیا ان کا تذکرہ کرنا یہ حق نہیں ہے؟ کیا ان کا تذکرہ کرنا ثواب نہیں ہے؟ کیا ان کے نام پر کوئی چیز لوگوں کے اندر تقسیم کرنا یہ حق نہیں ہے؟ ان کے نام کی سبیل لگا لینا یہ حق نہیں ہے؟ ان کے نام کا لنگر شریف تقسیم کر دینا یہ حق نہیں ہے؟ اور پھر سوال جو میں کر رہا تھا وہ وہی رہ گیا. غور سے سنیے، اگر آپ سے کوئی سوال جواب کرے نا تو اس سے اتنا کہنا کہ ہم نے مان لیا 12 امام، ہم نے 14 معصوم بھی مان لیے. ہمارا سوال اتنا ہے کہ کیا مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے میدان کربلا سے زخمی حالت کے اندر نکالے گئے تھے، ان کے ماموں نے اس حالت سے انہیں نکالا تھا، کیا ان کی اولاد میں کوئی امام پیدا نہیں ہوا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بالکل ہی خاموش ہو گئے تھوڑا سا ساری لادو چل رہی. میں نے آپ کو سبحان اللہ کہنے کو تو نہیں کہا. 12 امام 12 کے 12 ہو گئے جی. حسینی حسنی کدھر گئے؟ حق تو یہ ہے نا کہ یہ دونوں بیٹے علی کے ہیں، دونوں بیٹے فاطمہ کے ہیں، اور ان کی اولاد انہیں برابر کا حق ملنا چاہیے. اگر آپ باغ فتح کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فتح کھا گئے، حالانکہ انہوں نے کھایا نہیں، لیکن اگر کھا گئے تو آپ نے بھی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھایا ہے. امام حسن کا حق کدھر ہے؟ ان کی اولاد میں کوئی امام کیوں نہیں ہے؟ یہ تو 12واں امام تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ حسنی ہوگا، یہ تو نہیں بتاتے. 12 امام ایک طرف حسینی ہے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کیا اس قابل نہیں تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ. کیا ان کے اندر ولایت کی وہ چیز موجود نہیں تھی؟ کیا ان کے اندر علم و حکمت موجود نہیں تھی؟ کیا ان کے اندر وہ قرآن کا فیض موجود نہیں تھا؟ کیا ان کے اندر نانے کا فیض موجود نہیں تھا؟ کیا ان کے اندر نانا مصطفیٰ کی وہ ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے اندر تقسیم کی، کیا ان کے اندر وہ موجود نہیں تھی؟ اگر تھی تو پھر اسے بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ بغض حسن رضی اللہ تعالی. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم نے امام علی مقام کا تذکرہ خیر سنا ہے اور ہم بڑے فخر سے کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کا ذکر خیر کرنا بھی ہمارے. اور میں یہ بھی بتا دوں، آپ نے یاد رکھنا ہے اس میدان کارزار کے اندر اہل بیت پاک کے 21 افراد شامل تھے. 21 افراد اہل بیت میں سے تھے، یعنی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد، بیٹے نواسے پوتے یہ 21 افراد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد میں سے تھے. اگر بدتر گنے جائیں، میں نے گزشتہ سال عرض کیا تھا کہ یہ افراد بدتر نہیں تھے، 121 سے بھی زیادہ تھے، لیکن مورخین نے زیادہ تر اتفاق کیا ہے 121 پر. اور 72 مشہور اس لیے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کا فرمان عالی شان وہ ہمارے سامنے ہے. باقی افراد کسی طرح بھی کسی انداز کے اندر بھی کوئی کسی سے محبت کا دعوے دار ہے نا، جس طرح ہم صرف نامی گرامی حسینی ہیں. ہم نے تو کوئی عمل نہیں کیا نا. امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سے 10 محرم تک آپ بھوکے اور پیاسے رہے، آپ پر پانی بند کر دیا گیا. آپ کا کھانا، پانی کے بغیر تو کھانا کوئی نہیں بنتا، وہ ختم ہو گیا. بھوکے پیاسے رہے. ہم کیا کرتے ہیں جی؟ 10 محرم کو ہم سبیل لگاتے ہیں پانی شریف. کیا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے؟ ثواب ہے، کار ثواب ہے، دیگیں بانٹنا بھی ثواب ہے، لیکن وہ وہاں بھوکے رہے تھے. ہمیں تو چاہیے، میں نے تو گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ روزہ رکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پورا کیا جائے. چلے نہ صحیح روزہ نہیں رکھا کوئی بات نہیں، سحری کو نہیں بیداری ہوئی نہ صحیح، لیکن کم از کم سنت ہی پوری کر لے.
جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ ارادہ کر لیں، رات کو ارادہ کر لیں جی میں نے، چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے تھے، میں نے بھی کل کچھ کھانا پینا نہیں ہے، ایسا ہم نہیں کریں گے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر آخری رات، یہ آپ نے علماء سے بہت سنا، یہاں محفل پاک ہوئی وہاں بھی آپ نے سنا، آخری رات اللہ رب العزت کی یاد کے اندر گزاری، ساری کی ساری رات سجدہ شکر بھی بجا لایا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی۔ آپ اس سنت کو اپنا لیں، وہ بھی نہیں، آخری جو سجدہ کیا اس کو اپنا لیں، وہ بھی نہیں، چونکہ یہ مشکل کام ہے اس لیے ہم نہیں کرنے۔ نماز امام حسین نے پڑھی وہ ہم نے نہیں پڑھنی، ہم حسینی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے رہے، ہم بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، لیکن ہم حسینی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا بھول کر کے اپنے رفقا سے کہا کہ چلے جاؤ، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، اگر یہ بیعت لینا چاہتے ہیں تو فقط میری ذات سے لینا چاہتے ہیں، تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں، تم بچ سکتے ہو۔ ہاں میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے روز میں اپنے نانا جان کے حضور میں تمہاری شفاعت کی سفارش بھی کروں، لیکن کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مولا حسین حق پر ہیں، ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم تو عین وقت پر آ کر کہتے ہیں او جی ہماری برادری تو ناراض ہو جائے گا۔ بہرحال بات میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت غالباً ہو گیا۔ اگر حسینی بننا ہے نا یا حسنی بننا ہے تو ان کی ایک ادا کو یہ اپنا، ایک ادا اس دن خاص طور پہ جس دن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی پیش کی تھی، آپ نے سبق دیا تھا، درس دیا تھا، اسے اپنا لو۔ قرآن مجید سے آپ کی بڑی محبت تھی، میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہم تو زندہ رہ کر سانس ہوتے ہوئے سب کچھ ملتے ہوئے ہر چیز کی میسر ہوتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے نیزے کے نوک پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ لوگوں اس سے پیار کرو گے، اس سے مخلص رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب نے جاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بس میری بات ختم ہو گئی، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے کامیاب رہو گے، ایک ہے میری اہل بیت اور دوسرا ہے اللہ کی لاریب کتاب۔ اب اہل بیت تو ہم 10 محرم کو کچھ نہ کچھ ان سے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، قرآن سے ہم کس قدر محبت کرتے ہیں یہ میں نے اور آپ نے سب نے اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔